زندگی اللہ اللہ کرتا رہا، پوری زندگی سجدے میں گزار دی، پوری زندگی رکوع میں گزار دی، پوری زندگی اللہ کی تعریف میں گزار دی، بس ایک غلطی کر لی، ایک غلطی، واستکبرا، غرور کر لیا، تکبر کر لیا، اللہ نے ساری نیکیوں کو برباد قرار دے دیا، اللہ نے ساری عبادت کو پانی کے سمندر میں بہا دیا، ساری عبادت کو بیکار قرار دے دیا۔ معلوم یہ چلا میرے بھائیوں، یہ تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے ایک کام حرام ہے اور اللہ کہہ دے کر تو وہ حرام کام حلال ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک کام حرام ہے اور اللہ کہہ دے کر تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے۔ ایسے سمجھو کہ کسی کو بھی قتل کرنا جائز ہے، یہ حرام ہے، آپ سب کہیں گے حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ آگو آئی جائیں یہاں بہت سے کہا ہے اے بگنا آگو گرنت والی یہاں بہت سے کہا ہے من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا۔ رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. اسٹیج پر جلوہ افروز نہایت ہی موقر مستند علماء کرام، تتریا کی اس سرزمین پر ہونے والے اس عظیم الشان پروگرام میں موجود تمام حاضرین، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، پردہ نشیں میری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت اور بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. ہم اور آپ اللہ کی جتنی تعریف کریں، جتنی حمد و ثنا کریں، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، لیکن اس کے حمد و ثنا کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، محبوب نبی، رحمت للعالمین، شفیع المومنین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، امام القبلتین، امام الحرمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے جھارکھنڈ کی دھرتی پر پہلا ایسا پروگرام ہوگا جو دن میں عمل میں لایا گیا ہے، اور میری زندگی کا یہ دوسرا پروگرام ہے کہ جس میں مجھے دن میں خطاب کرنے کا موقع ملا ہے. دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہیں اس کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. لیکن اب تک ماہر حیوانات نے جتنی مخلوقات کی کھوج کر لی ہے ان کی تعداد 77 لاکھ ہے تقریباً. دنیا کے اندر مخلوق کتنی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ابھی تک لوگوں نے جتنی مخلوقات کی کھوج کر لی ہے ان کی سنکھیا، ان کی تعداد 7.7 ملین 77 لاکھ ہے، اور ان 77 لاکھ میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، سمندر کی مخلوق ہے، کیڑے ہیں. کوئی 2 پیر پہ چلتا ہے، کسی کو اللہ نے 4 پیر دیے ہیں، کوئی رینگتا ہے، کوئی اچھلتا ہے، کوئی اڑتا ہے، کوئی ہاتھوں سے کھاتا ہے، کوئی پھاڑ کے کھاتا ہے، کوئی نوچ کے کھاتا ہے، کوئی چونچ سے کھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی 77 لاکھ سے زیادہ مخلوق ہیں دنیا کے اندر، لیکن ان تمام مخلوق میں اللہ نے سب سے بہتر انسان کو بنایا ہے.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے اچھی مخلوق ہے، سب سے خوبصورت مخلوق ہے۔ دنیا کے اندر نقشے کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، کھانے پینے کے آداب کے اعتبار سے، ہاتھ پیر کے اعتبار سے اللہ نے سب سے بڑا مقام اگر کسی کو دیا ہے تو وہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے، انسانوں کو عطا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور یہ انسان، یہ مخلوق ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، سورہ بقرہ اٹھائیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر ایک نئی مخلوق بنانے والا ہوں، میں زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں، میں انسانوں کو بنانے والا ہوں، فرشتے کہنے لگے أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آئے پروردگارہ تو انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ یہ جب دنیا کے اندر جائیں گے، جب زمین پہ جائیں گے، خون خرابہ کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، دنیا کے اندر کاٹا ماری کریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، کیونکہ انہوں نے جناتوں کو دیکھ رکھا تھا۔ انسانوں کے آنے سے پہلے جنات دنیا کے اندر فساد پھیلایا کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں آئے اللہ یہ زمین میں خون خرابہ کریں گے، فساد کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آئے اللہ کیا ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ آئے اللہ کیا ہم تیرے لیے سجدہ نہیں کرتے ہیں؟ آئے اللہ کیا ہم تیرے لیے رکوع نہیں کرتے ہیں؟ آئے اللہ کیا ہم تیری تسبیح اور تحلیل اور تمجید میں کوئی کمی کرتے ہیں؟ آئے اللہ کیا ہم تیری عبادت کرنے کے لیے ناکافی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، آئے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، آئے فرشتوں جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے لما صور اللہ آدم فی الجنہ وترکہ ما شاء اللہ، پھر اللہ نے انسان کو بنایا، حضرت آدم کو بنایا، اور یہ دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مٹی سے بناتا ہے، اور کہاں بناتا ہے؟ جنت کے اندر بناتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے فی الجنہ، جنت کے اندر بنایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں کبھی آپ سے کوئی سوال کرے کہ آدم علیہ السلام کو کہاں بنایا گیا، تو آپ اس کا جواب یہی دیجئے گا جنت کے اندر ان کو بنایا گیا ہے، جنت کے اندر تخلیق آدم ہوئی ہے۔ اور یہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بنایا، اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی مورتی بنائی، اسٹیچو بنایا، اسٹیچو مٹی کی مورت بنائی۔ جس طریقے سے یہ مائک کھڑا ہے، جنت کے اندر آدم علیہ السلام کا اسٹیچو کھڑا ہوا ہے، ان کی مورتی کھڑی ہوئی ہے۔ شیطان کا گزر ہوا، لیکن ابھی وہ شیطان نہیں ہے، ابلیس ابھی شیطان نہیں ہے، وہ تو فرشتہ ہے، فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ اس کا گزر ہوا اور اس نے دیکھا اوہ یہ وہی انسان کھڑا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا۔ حدیث کے اندر ہے کہ اس نے اس اسٹیچو کے اندر، آدم علیہ السلام کی مورتی کے اندر ایسے انگلی ماری، دیکھیے اس طریقے سے اس نے انگلی ماری، اور جب انگلی ماری تو اندر سے آواز آئی،
اندر سے آواز آئی، وہ سمجھ گیا اندر سے آواز تبھی آتی ہے جب کوئی چیز اندر سے خالی ہو۔ آپ نے ڈھولک دیکھا ہے، ڈھولک کے اندر آواز، ڈھولک سے آواز نکلتی ہے، کیوں؟ ڈھولک اندر سے خالی ہوتا ہے، اور جو چیز بھری ہو اس سے کبھی آواز نہیں آتی ہے۔ آپ مٹی میں انگلی مارے آواز نہیں آئے گی، کیوں؟ مٹی بھری ہوئی ہے۔ اینٹ میں انگلی مارے آواز نہیں آئے گی، دیوار میں انگلی مارے آواز نہیں آئے گی۔ تو جو چیز اندر سے خالی ہوتی ہے اس سے آواز آتی ہے۔ ابلیس وہیں پر سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اندر سے بالکل کھوکھلی ہے اور بالکل کمزور ہے، وہیں سے اس نے ہمارا نفس پکڑا ہوا ہے۔ ابلیس نے وہیں پر انسان کی کمزوری پکڑی ہوئی ہے، اور وہ تب سے لے کر اب تک میرے بھائیوں ہم سب کو بہکاتا ہوا آ رہا ہے۔ بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا عمل انجام دیا۔ اس کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کی باڈی کے اندر روح پھونکی، اور جیسے ہی روح آدم علیہ السلام کے پڑتی ہے، حضرت آدم کے روح جیسے ہی جاتی ہے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آتی ہے، اور جیسے ہی چھینک آئی آدم کی زبان سے اپنے آپ نکلا الحمدللہ۔ اسی لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں جب لوگ تمہیں بھی چھینکائے تو کیا کہو؟ الحمدللہ۔ انسان کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا جملہ، انسان کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا سینٹنس یہی ہے الحمدللہ۔ میرے بھائیوں آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا، روح ڈال دی گئی، حضرت آدم تیار ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے آدم کو پیش کیا اور فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر، نافرمانی کر دی، غرور کر لیا، تکبر کر لیا۔ کیا غرور کیا، کیا تکبر کیا؟ قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے، ابلیس کہتا ہے اسجد لمن خلقت طینا، آئے اللہ اس آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آئے اللہ میں مٹی کی مخلوق کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ آئے اللہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آئے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ غرور کر لیا، واستکبر، تکبر آ گیا، غرور آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر قرار دے دیا گیا، مردود قرار دے دیا گیا، دھتکار دیا گیا۔ میرے بھائیوں آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں، آئے تتریا کے لوگوں، آئے بھگیا کے لوگوں، آئے خردمنین کے لوگوں، آئے گوڈا کے لوگوں، ذرا اندازہ لگاؤ، ابلیس شیطان جو فرشتہ ہے پوری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا، پوری زندگی سجدے میں گزار دی، پوری زندگی رکوع میں گزار دی، پوری زندگی اللہ کی تعریف میں گزار دی، بس ایک غلطی کر لی، ایک غلطی، واستکبر، غرور کر لیا، تکبر کر لیا۔ اللہ نے ساری نیکیوں کو برباد قرار دے دیا، اللہ نے ساری عبادت کو پانی کے سمندر میں بہا دیا، ساری عبادت کو بیکار قرار دے دیا۔ معلوم یہ چلا میرے بھائیوں یہ تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ تکبر، غرور، میں محلے کا چودھری ہوں، میں انا۔ میرے بھائیوں جب کسی کے اندر تکبر آ جائے، جب کسی کے اندر غرور آ جائے تو یاد رکھنا میرے بھائیوں اس کا سارا عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ جب کسی عالم کے اندر، مولوی کے اندر میں آ جائے اس کا علم بیکار، جب کسی عابد کے اندر میں آ جائے اس کی عبادت بیکار، جب کسی صدقہ خیرات کرنے والے کے اندر میں آ جائے، میں ہوں، اس کا عمل بیکار۔ میرے بھائیوں یہ بہت بڑا گناہ ہے، میں انا واستکبر، غرور کر لیا، تکبر کر لیا۔ صرف ایک حکم کی نافرمانی کی، پوری زندگی سجدے کرتا رہا اور ایک سجدے سے انکار کیا۔ ہم اور آپ ہر روز کتنے سجدوں سے انکار کرتے ہیں؟ ہم اور آپ غور کریں کہ ہمارا کیا حال ہونے والا ہے۔
अबा वस्तकबरा, गुरूर कर लिया, तकब्बुर कर लिया। आय अल्लाह मैं आदम को सजदा कैसे करूं जिसको तूने मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से पैदा किया है। आय अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता हूं। क़ाल अस्जुदु लिमन खलक़्त तीना, क़ाल अरअयतक हाज़ल्लज़ी कर्रमत अलय्य लइन अख़रतनी इला यौमिल क़ियामह लअहतनिकन्न ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला। अब ये इब्लीस, ये शैतान अल्लाह को चैलेंज दे रहा है और क्या कह रहा है, आय अल्लाह इस आदम की वजह से तूने मुझे मरदूद करार दे दिया। आय अल्लाह मैं इस आदम की वजह से धुतकार दिया गया। आय अल्लाह मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे। आय अल्लाह क़यामत तक के लिए मुझे टाइम दे दे। अल्लाह मैं इस आदम को बहकाऊंगा, इसकी आने वाली नस्लों को बहकाऊंगा। आय अल्लाह मुझे मोहलत दे दे। अल्लाह ने मोहलत भी दे दी। क़ाल ज़हब फ़मन तबिअक मिनहुम फ़इन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मग़फ़ूरा। चल तुझे मोहलत दी जाती है, तुझे क़यामत तक के लिए टाइम दिया जाता है, लेकिन इब्लीस याद रखना फ़इन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मग़फ़ूरा, तेरा भी ठिकाना जहन्नम होगा और जो तेरी पैरवी करेगा वो भी जहन्नम के अंदर जाएगा। मेरे भाइयों, इब्लीस ने आदम को सजदा नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह के अलावा किसी के भी लिए सजदा करना जायज़ है या नाजायज़ है? इसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा करना जायज़ है नाजायज़ है? बोलो, पीछे मीडिया वाले बोल रहे हैं, पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? नाजायज़ है, लेकिन अल्लाह ताला फरिश्तों से कह रहा है कि आदम को सजदा करो। ये जो सजदा है ये वो सजदा नहीं है जो हम और आप अल्लाह के लिए करते हैं। हम और आप जो अल्लाह के लिए सजदा करते हैं वो सजदा इबादत है, और ये जो सजदे का हुक्म दिया जा रहा है ये सजदा इबादत नहीं है, ये सजदा ताज़ीम है, ये रिस्पेक्ट के लिए, इज़्ज़त के लिए, एहतराम के लिए सजदा है। मेरे भाइयों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने और उनके माँ बाप ने सजदा किया था, वो सजदा भी सजदा ताज़ीम था, ना कि सजदा इबादत था। और एक इसका अक़ली जवाब मैं आप लोगों को देता हूँ। देखिए, एक काम हराम है और अल्लाह कह दे कर तो वो हराम काम हलाल हो जाता है। नहीं समझ में आया? एक काम हराम है और अल्लाह कह दे कर तो वो हराम काम हलाल बन जाता है। ऐसे समझो कि किसी को भी कत्ल करना जायज़ है, ये हराम है, आप सब कहेंगे हराम है। अल्लाह ताला इब्राहीम को हुक्म दे रहा है कि अपने बेटे को ज़िबा कर, और इब्राहीम तैयार भी हो गए, अपने बच्चे को ले जाने लगे इस्माइल को। मालूम ये चला एक काम हराम है और अल्लाह ताला कह दे कर तो वो हराम काम हलाल बन जाता है। यकीनन सजदा करना हराम है अल्लाह के अलावा किसी के लिए, लेकिन अल्लाह ने कहा सजदा कर, और सारे फरिश्तों ने सजदा किया। मेरे भाइयों, फसजदू इल्ला इब्लीस, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। वकाना मिनल काफिरीन, मरदूद करार दे दिया गया, और इस कदर मरदूद करार दे दिया गया। आज भी जब हम आऊज़ बिल्लाह पढ़ते हैं उसके आखिर में रजीम ज़रूर लगाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आय अल्लाह हम तेरी पनाह में आना चाहते हैं। जो शैतान मरदूद है, जो शैतान धुतकारा हुआ है, जो शैतान फटकारा हुआ है। अल्लाह ने हज़रत आदम को बनाया। हज़रत आदम जन्नत के अंदर है, अल्लाह ने मोहलत दे रखी है, इजाज़त दे रखी है। आय आदम जन्नत के अंदर जहाँ जाना है जाओ, आय आदम जन्नत के अंदर जो खाना है खाओ। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, लेट गए, अच्छा नहीं लग रहा है जन्नत के अंदर। मेरे भाइयों, लेट गए, सो गए, और जब सो कर के उठे देखते हैं बगल में हव्वा लेटी हुई है, एक औरत लेटी हुई है, हव्वा लेटी हुई है। अल्लाह ताला फरमाता है, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, आय आदम तू और तेरी
تیری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، آئے آدم جنت میں جو کھانا ہے کھاؤ، آئے آدم جنت میں جو کرنا ہے کرو، مگر یاد رکھنا لا تقرب هذه الشجرہ، یہ جو پیڑ نظر آ رہا ہے اس پیڑ کے قریب نہ جانا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، مولویوں کو پھنسانے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ یہ سوال ہوتا نہیں ہوتا ہے، کسی نے آپ کو جواب نہیں دیا ہوگا لیکن میں آج جواب دے ہی دیتا ہوں۔ آپ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے غور کریں، اللہ نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آئے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اللہ نے کہہ دیا آدم یہ تیری بیوی ہے، ختم، اب کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا آدم یہ تیری بیوی ہے، اب کس نکاح کی ضرورت ہے بھائی؟ سارا معاملہ ہو گیا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ آدم یہ تیری بیوی ہے اور جنت میں اس کے ساتھ جہاں رہنا ہے رہو، جو کھانا ہے کھاؤ، مگر یاد رکھنا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم حوا جنت کے اندر ہے، ابلیس جنت کے اندر آ جاتا ہے اور آدم اور حوا کو ورغلانے لگتا ہے، بہکانے لگتا ہے۔ آئے آدم، آئے حوا، ابھی تمہیں معلوم نہیں ہے اس درخت کے بارے میں جس کے قریب اللہ نے تمہیں جانے سے روکا ہے، تمہیں جانے سے منع فرمایا ہے۔ آئے آدم تم ابھی اس پیڑ کے بارے میں جانتے نہیں ہو، آئے حوا بھی تمہیں اس درخت کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ وہ ایک کرامتی درخت ہے، وہ ایک چمتکاری پیڑ ہے، وہ ایک چمتکاری شجر ہے۔ ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم جنتی ہو جاؤ گے یا ہمیشہ فرشتے بن جاؤ گے، تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکون من الخالدین، یا جنتی ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، شیطان جانتا ہے انسان کو کیسے گمراہ کرنا ہے، انسان کو کیسے بہکانا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، آدم اور حوا کو شیشے میں اتار لیا، وہ دونوں شیطان کے شکار ہو گئے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، وہ دونوں شیطان کے شکار ہو گئے اور وہ جنت کے درخت کا پھل کھا لیا، اور جیسے ہی پھل کھایا قرآن کہتا ہے وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنتی لباس جو ان کے جسموں پر تھا وہ اتر جاتا ہے، دونوں برہنہ ہو گئے، ننگے ہو گئے۔ جنتی درخت کے جو پتے تھے اس کو اٹھا اٹھا کر اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے، مارے شرم کے پتوں کو اٹھا رہے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کو چھپا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آدم اور حوا نے جو غلطی کی اللہ نے اس کی سزا اسی وقت دے دی، ان کو برہنہ کر دیا، ننگا کر دیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، جرم آدم، جرم انسان کو، جرم انسان اللہ نے سب سے پہلی سزا یہ دی، ان کے کپڑے چھین لیے، ان کو برہنہ کر دیا۔ معلوم یہ چلا برہنہ رہنا، ننگا رہنا، عریاں رہنا یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ آدمیت کے خلاف ہے، لیکن آج ننگے رہنے کو میرے بھائیوں عزت سمجھا جاتا ہے، آج ننگے رہنے کو ترقی سمجھا جاتا ہے۔ یورپ چلے جاؤ، برطانیہ چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، لندن چلے جاؤ، آسٹریلیا چلے جاؤ، دبئی چلے جاؤ، شارجہ چلے جاؤ، آپ دیکھو آج میرے بھائیوں کیسا ننگا ناچ ہو رہا ہے۔ آپ کو لڑکے بھی ننگے نظر آئیں گے، خواتین بھی برہنہ نظر آئیں گی۔ ہمارا ملک بہت حد تک ان چیزوں سے محفوظ تھا، لیکن موجودہ وقت میں دلی دیکھ لو، بمبئی کا نظارہ کر لو، کلکتہ چلے جاؤ، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے ملک کے اندر بھی میرے بھائیوں، ہمارے ملک کے اندر بھی عریانیت پھیل گئی ہے۔ آج ننگا ناچ ہو رہا ہے، آج ہمارے ملک کے نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی ننگے رہنے کو ترقی سمجھتے ہیں اور ننگے رہنے کو عزت سمجھتے ہیں۔ غلطی ہو گئی، اللہ نے لباس کو چھین لیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر دنیا کے اندر نازل فرمایا۔ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن اکثر علماء کا یہ کہنا ہے، اکثر علماء کا یہ کہنا ہے جب حضرت آدم کو جنت سے بھیجا گیا دنیا کی طرف، زمین کی طرف، تو ان کو ہندوستان کے اندر نازل کیا گیا اور ایک پہاڑ کا نام بتایا جاتا ہے جسے سرندیپ کہا جاتا ہے۔ آدم اسپیک اسے انگلش کے
کے اندر کہتے ہیں جو اس وقت شری لنکا کے اندر واقع ہے، ان کو سرندیپ میں اتارا گیا آدم علیہ السلام کو، اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن اکثر بڑے بڑے علماء کا یہ کہنا ہے، شواہد سے یہ معلوم ہوتا ہے ان کو سرندیپ پہ اتارا گیا، آدم کو اور حوا کو جدہ کے اندر اتارا گیا۔ یہ دونوں جب دنیا کے اندر آ گئے، غلطی کا احساس ہے اور اس گناہ پر بڑی شرمندگی ہے، اب یہ اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اور کیا توبہ کر رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آئے مسلمانوں، آئے گوڈا کے لوگوں، آئے گوڈا کے انصاریوں، اپنے روٹے رب کو منایا کیسے جاتا ہے؟ اپنے گناہوں کی توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ یہ آدم اور حوا سے سیکھ لو، یہ دونوں توبہ کر رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، آئے میرے پروردگار، آئے میرے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے نفسوں پر اتیاچار کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، وَتَرْحَمْنَا، اور تو ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ ہم تو نقصان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول بھی فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یہ آدم اور حوا نے جو اپنی گناہ کی توبہ کی، یہ توبہ کرنے کے کلمات جو تھے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو سکھائے ہیں۔ معلوم یہ چلا توبہ کی توفیق بھی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ایک آدمی گناہ پر گناہ کر رہا ہے اور اسے توفیق نہیں ہے۔ کتنے لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ انہیں توفیق دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس پروگرام کے اندر موجود ہیں، آپ مولانا ممتاز عارفی صاحب کے پروگرام میں آئے ہیں، آپ مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم کے اس عظیم الشان اجلاس میں آئے ہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ نے 100-200 کا پیٹرول پھونک کر کوئی بہت بڑا احسان نہیں کر دیا اس جلسے پر، آپ نے 500، 1000، 5000، 10,000 چندہ دے کر کوئی احسان نہیں کر دیا، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ نے کیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ نے انہیں توفیق ہی نہیں دی ہوگی، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ نے اللہ کی توفیق سے عمل انجام دیا۔